السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنے گھر میں موت کے فرشتے کو دیکھا تو آپ نے اس سے کیا سوال کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تو گھر کے تمام دروازوں پر تالے لگا کر جاتے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو آپ کی بیوی دروازے سے جھانکنے لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے، گھر میں اس کا داخلہ کیسے ہوا جبکہ دروازے تو سارے بند تھے۔ اللہ کی قسم، داؤد علیہ السلام ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے جب وہ اس آدمی کو دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو وہ آدمی اسی طرح گھر کے درمیان کھڑا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ایسا ہے تو پھر تم ملک الموت ہو۔ میں اللہ کے حکم سے موت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل سے یہ بھی پوچھا کہ تم کس لیے تشریف لائے ہو؟ اسرائیل نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل سے التجا کی کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آپ کو ابھی اسی حالت میں میرے ساتھ جانا ہوگا، یعنی آپ کی روح ابھی قبض کرنے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی روح ملک الموت نے قبض کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے اور انسان کی جان لے لی جاتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو غسل دیا گیا تو اس وقت گرمی کی بہت زیادہ شدت تھی، اور پھر آپ کو کفن پہنایا گیا اور تمام معاملات سے جب فارغ ہو گئے تو سورج طلوع جب ہونے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ پر سایہ کر دیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی میت مبارک پر پرندے اپنے پروں سے سایہ کر دیں۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سکیڑ لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہمیں دکھا رہے تھے کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سکیڑ کر بتایا کہ پرندوں نے کیسے اپنے پروں کو سکیڑا اور روشنی آ گئی۔ اس دن پرندے آپ پر غالب رہے۔ اور سدی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اچانک ہفتے کے دن فوت ہوئے جبکہ پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اور اسحاق بن بشر نے حسن سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں اور بدھ کے دن فوت ہوئے۔ ابو السکن الجبری نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی موت اچانک واقع ہوئی۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب ملک الموت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں نیچے اتر جاؤں، یعنی میں سیڑھیوں سے نیچے اتر جاؤں تو میری روح قبض کر لینا، یا میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ سال، مہینے، اعصار اور رزق آپ کا مکمل ہو چکا، جتنے قدم آپ نے زمین پر چلنا تھا وہ مکمل ہو چکے، لہٰذا اب آپ کو ایک ساتھ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ کہہ کر
آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر ہی سجدے میں اللہ کے حضور گر گئے اور سجدے کی حالت میں ہی ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ ایک اور روایت اسحاق بن بشر نے وہب بن منبع سے بیان کی ہے کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شامل ہوئے اور گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے رہے۔ آپ کے جنازے میں 40,000 راہبوں نے شرکت کی۔ ان کے سروں پر لمبی لمبی ٹوپیاں تھیں اور عوام الناس کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص فوت نہیں ہوا جس پر داؤد علیہ السلام سے زیادہ بنی اسرائیل نے غم اور پریشانی کا اظہار کیا ہو۔ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ گرمی سے بچاؤ کا ان کے لیے انتظام فرما دیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باہر نکل کر پرندوں کو آواز دی اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں پر سایہ کر دیں، تو پرندے ہر جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے حتیٰ کہ ہوا رک گئی۔ قریب تھا کہ لوگ گھٹن سے مر جاتے، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان نے پرندوں کو حکم دیا کہ سورج کی جانب سے لوگوں پر سایہ کریں اور دوسری جانب سے الگ ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ہوا اور روشنی آ سکے۔ پرندوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب لوگ سائے میں تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا پہلا منظر تھا جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی روح لوگوں کے درمیان قبض کی تاکہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی تبدیلی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 200 سال تک ان کے طریقے پر کاربند رہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی اولاد کو نکالا تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام دیکھے اور ان میں ایک خوبصورت آدمی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم نے دریافت فرمایا کہ یا الہی یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی بہت چمکدار اور روشن تھی، اس میں نور کی چمک تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یا الہی اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تم اپنی عمر کا کچھ حصہ اس کو دے دو تو میں اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو آپ نے عمر کے 40 سال عطا کر دیے تھے۔ موت کے فرشتے نے آپ کو یہ بات یاد دلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مکمل کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ اور امام احمد نے یہ روایت ابن عباس اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے، اور ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 77 سال تھی، لیکن یہ غلط ہے اور یہ بات رد کر دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی مدت 40 سال تھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت کی خلت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو رب کائنات کے حکم سے ملک الموت بھی انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو
तो मलकुल मौत ने कहा कि अच्छा ज़रा मुंह फेर लीजिए। जब मुंह फेर कर उसकी तरफ देखा तो एक स्याह बालों वाला हैबतनाक इतना लंबा आदमी कि जिसका सर आसमान से लगता महसूस हो रहा था नजर आया। उसके मुंह से आग के शोले और धुएं निकल रहे थे, उसके जिस्म से चिंगारियां फूट रही थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो देखते ही आप बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब आपको होश आया तो देखा मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल सूरत में मौजूद हैं। आपने फरमाया अगर काफिर को सख्ती और असियत पेश ना भी आए तो तुम्हारी ये वहशतनाक सूरत ही उसके लिए काफ़ी होगी और वो तुम्हारी सूरत देख कर ही मर जाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि अब ज़रा मोमिन की रूह कब्ज़ करने का नज़ारा मैं देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत के कहने पर आपने मुंह फेर कर देखा तो नहायत हसीन खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए खुशबूदार नौजवान बैठा था। तो आपने कहा कि अगर मोमिन करामत हासिल ना भी हो तो तुम्हारी हसीन और जमील सूरत देखकर रूह फिदा करने के लिए इंसान हाजिर हो जाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में, कहीं वबा फैली हो या जंगी हालात हो तो तुम लोगों की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो? इस पर मलकुल मौत ने जवाब दिया कि जब इस किस्म के हालात पेश आते हैं तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को अपने पास बुला लेता हूँ। तमाम रूहें मेरी 2 उंगलियों में आकर जमा हो जाती हैं और ज़मीन मेरे सामने इस कदर सुकेड़ दी जाती है कि जैसे कोई तश्त रखा हो जिसमें से मैं जो चाहूँ चुन लूँ और बाकियों को छोड़ दूँ। मुझे रूह कब्ज़ करने में कोई दुश्वारी मुश्किल पेश नहीं आती। रिवायत में है कि बाज़ अंबिया ने मौत से कहा कि तू लोगों को अपनी आमद से पहले इत्तला क्यों नहीं देती? तो मौत ने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात और इनकलाबात, बुढ़ापा, बालों की सफ़ेदी, बीमारी, बसारत की कमज़ोरी, ये सब मेरे पैगामात हैं, मेरे कासिद हैं। मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। मलकुल मौत के मावनीन कौन हैं? इसका ये बयान है कि रबिया बिन अनस से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मावन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और मलकुल मौत इन सब के ऊपर अफसर हैं जिनकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि एक पैर मशरिक में रखते हैं तो दूसरा पैर मगरिब में रहता है। मलकुल मौत के साथ रहमत और अज़ाब के फरिश्ते हर वक्त रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज़ करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हज़रत अनस से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करती तो मरने वाले मौत की तकलीफ और शिद्दत से जंगलों में भागे भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तग़फ़ार इस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि उसके मुतल्लिकीन तकफीन और तदफीन का अमल पूरा नहीं कर लेते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हज़रत अमशर बयान करते हैं कि मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और इनके साथियों में से एक साथी को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हो गई तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा शायद वो मेरी रूह कब्ज़ करना चाहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इनसे मुझे बचा लें और हवा को हुक्म दे कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। मैं कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाना चाहता हूँ। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने हवा को हुक्म दिया कि इस शख्स को दूर हिंदुस्तान में छोड़ आओ। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ شخص وہاں پر موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی، لہٰذا میں نے ہند میں جا کر اس کی روح قبض کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صندوق لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا اور کہنے لگے کہ اے داؤد، تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو اس کے اندر کی چیز بتائے گا تو اسی کو خلافت اور سلطنت ملے گی۔ تب اس بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پاس بلا کر جمع کر کے پوچھا کہ اے میرے بیٹو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی بھی بتا سکے گا اس کو میں اپنے بعد ولی عہد مقرر کر دوں گا، اور وہ نبی بھی ہوگا اور وہ بنی اسرائیل اور سارے جہاں کا بادشاہ بھی ہوگا۔ کسی نے بھی اس کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں نہ بتایا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھائیوں میں چونکہ سب سے چھوٹے تھے، وہ آپ کے سامنے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اس صندوق کے اندر ایک انگشتری یعنی ایک انگوٹھی ہے، ایک چابک اور ایک خط۔ یہ تینوں چیزیں اس کے پاس اس صندوق کے اندر محفوظ ہیں، اور تینوں کے علاوہ اس صندوق میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو دیکھا کہ وہی 3 چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور جو شخص اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا وہ جو چاہے گا اس سے وہ کام کروا لے گا، اور اس کی نگاہ جہاں تک پڑے گی جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے، مشرق سے مغرب تک، بھلا ہو یا برا مخلوق کا ہوگا، تمام طیور چرند پرند سب کے سب اس شخص کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے جو شخص اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنے گا۔ اور جو چابک اس صندوق میں پڑا ہوا ہے، وہ چابک جتنے بھی باغی لوگ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، یہ چابک ان لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور ان کو مطیع اور فرما بردار کر کے لائے گا کہ وہ چابک خود بخود ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گا اور ان کو ٹھیک کر دے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو باغی اللہ کا ہوتا ہے، اس باغی کو چابک جو تھا معذوب کر کے لے آتا تھا، اور یعنی صرف مالک ہی اس کو اپنے ہاتھ میں اس چابک کو لے سکتا تھا۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو کوئی اس کا حال دریافت نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایمان، محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا ہر ایک مقام کا میں کس جگہ ہے؟ جو مقام ایمان اور محبت کا دل ہے، اور مقام عقل کا سر میں ہے، اور شرم آنکھ میں ہوتی ہے، اور مقام قوت اور طاقت ہڈی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور وہ خاتم سلطنت ان کی انگلی میں پہنا دی گئی، یعنی جو انگوٹھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنا دی، اور وہ چابک جو اس صندوق سے نکلا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، اور خوشی سے ان کو شاہی تخت پر بٹھایا، اور خود حضرت داؤد علیہ السلام گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 100 برس کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 120 برس کی تھی۔ اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں موت داخل ہوئی جب ان کی وقت عمر کا پورا ہو گیا، تو ملک الموت ان کے گھر میں آئے اور ان کی روح قبض کی۔ تمام واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ مزید میں آپ کے ساتھ ایسے تاریخ سے واقعات نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔